آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم سولنگی قبیلے کی تاریخ کے کچھ اوراق پلٹ رہے ہیں۔ انہیں اکثر ماچھی بھی کہا جاتا ہے۔ جی، ہمارے پاس سولنگی قبیلے کی اسلامی تاریخ سے کچھ اقتباسات ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ان کی جڑوں کی پیچیدگی اور ثقافت کو سمجھا جائے۔ بالکل، یہ ایک کافی تہدار موضوع ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں یہ تاریخ ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے۔ شروعات کرتے ہیں ان کی ابتدا کے مختلف نظریات سے۔ ایک اہم نظریہ انہیں عرب سے جوڑتا ہے۔ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان پہنچے تھے۔ عرب میں انہیں سولانچی کہتے تھے، اور ان کا کام مسافر خانوں کی حفاظت یا شاید سرحدی گورنری، ایسا کچھ بتایا گیا ہے۔ صحیح۔ اور کچھ روایات تو انہیں دائی حلیمہ سعدیہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے ایک آزاد کردہ غلام ابن قمر، ان سے بھی جوڑتی ہیں۔ جی، اور سندھ کی تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو یہ عرب تعلق والا نظریہ کافی اہم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ صرف ایک قبیلے کی کہانی نہیں رہتی، پھر یہ اس خطے میں جو شروع کی مسلم آبادیاں تھیں ان کے قیام اور کیسے مختلف گروہ یہاں کی ثقافت میں آپ کہہ لیں رچ بس گئے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، باہر سے آنے والے اثرات یہاں کا حصہ بنے۔ جی بالکل۔ یہ تو ہوئی عرب جڑوں کی بات، لیکن پھر ایک اور شناخت ہے جو ان سے بہت گہری جڑی ہے، وہ ماچھی کی۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کیا یہ نام صرف پیشے کی وجہ سے پڑا؟ ہاں، زیادہ تر یہی مانا جاتا ہے۔ ماچھی بنیادی طور پر مچھلی سے نکلا ہے، اور ان کا جو روایتی پیشہ تھا ماہی گیری، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، کیونکہ ان کی آبادیاں زیادہ تر دریاؤں کے کنارے تھیں، خاص طور پر دریائے سندھ کے آس پاس، تو مچھلی پکڑنا ان کی زندگی کا آپ سمجھیں ایک لازمی حصہ تھا۔ تو ماچھی نام صرف ایک پیشہ نہیں رہا، بلکہ ان کی پوری طرز زندگی اور شناخت کا حصہ بن گیا۔ بالکل، ان کا جغرافیائی ماحول، ان کا ذریعہ معاش، یہ سب اس نام میں جھلکتا ہے۔ یہ تو دلچسپ بات ہے کہ کیسے ایک پیشہ شناخت بن جاتا ہے، لیکن کیا یہ ماچھی شناخت ان کی اصل سولنگی شناخت پر کبھی حاوی ہوئی، یا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی رہیں؟ دیکھیں، ذرائع اس بارے میں کوئی بہت صاف بات نہیں کرتے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ماچھی کا لفظ زیادہ تر ان کے طرز زندگی، ان کی معاشی سرگرمی سے جڑا رہا۔ اچھا، جبکہ سولنگی ان کی قبائلی یا نسلی شناخت رہی۔ مگر ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام کافی حد تک ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہونے لگے۔ صحیح۔ تو ماچھی شناخت طرز زندگی سے جڑی ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تاریخ دانوں نے تو ان کی جڑیں اس سے بھی کہیں زیادہ پرانے وقتوں میں تلاش کی ہیں۔ یہ حصہ تو واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ جی ہاں، کچھ نظریات انہیں قدیم ہند آریائی نسل سے جوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سندھ کی وہ جو ہزاروں سال پرانی تہذیبیں تھیں، مہر گڑھ، موہنجو دڑو، یہ ان کا حصہ تھے۔ جی بالکل۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں ہے، ایک نظریہ یہ بھی ملتا ہے کہ اسلام سے پہلے یہ شاید بدھ مت کو ماننے والے تھے۔ اچھا، پھر ایک اور روایت انہیں راجپوتوں کی ایک شاخ بتاتی ہے جو وقت کے ساتھ سندھ اور بلوچستان میں آ کر مقامی آبادی میں مل گئے۔ اوہ، تو یہ جو مختلف اور بظاہر ایک دوسرے سے الگ نظریات ہیں نا، یہ اصل میں اس قبیلے کی تاریخ کی گہرائی اور پیچیدگی کو دکھاتے ہیں۔ کوئی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، بہت سے دھارے آ کر مل رہے ہیں۔ یہ تو تاریخ کا ایک بہت ہی تہدار نقشہ بن رہا ہے۔ بالکل۔ اور ان کی ثقافت کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیسی ہے؟ ثقافتی طور پر ذرائع ایک ایسی تصویر دکھاتے ہیں جو سادگی اور روایات کا امتزاج ہے۔ رہن سہن سادہ، لیکن ان کی سماجی روایات جیسے مہمان نوازی، قبائلی غیرت، جی، اور ان کا مخصوص لباس جو سندھی اور بلوچی طرز کا ملاپ ہے، یہ سب بہت مضبوط ہیں۔ اور میوزک، رقص، لوک کہانیاں؟ جی ہاں، لوک میوزک، رقص اور کہانیاں بھی ان کی ثقافتی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں تو سولنگی یا ماچھی قبیلے کی تاریخ ایک کثیر جہتی منظر پیش کرتی ہے۔ عرب جڑیں بھی ہیں، قدیم سندھی تہذیب سے بھی تعلق ہے، ممکنہ بدھ مت کا ماضی بھی، راجپوت نسل کا نظریہ بھی، صحیح، اور پھر وہ ماچھی شناخت جو ان کے ماحول اور پیشے سے جڑی ہے۔ یہ سب مل کر ایک بہت ہی منفرد کہانی بناتے ہیں۔ بالکل۔
اور یہ مختلف نظریات صرف آپ کہنے متضاد نہیں ہیں، بلکہ شاید یہ سندھ کی اپنی تاریخی حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی ایک ایسی سرزمین جو ہمیشہ سے مختلف تہذیبوں، نسلوں اور قبیلوں کا سنگم رہی ہے۔ سولنگی قبیلے کی یہ پیچیدہ کہانی اصل میں اس خطے کی وسیع تر تاریخی داستان کا ایک چھوٹا مگر اہم حصہ ہے۔ صحیح۔ ان کی ثقافت بھی اسی تنوع کو ظاہر کرتی ہے، سادگی بھی ہے اور قدیم روایات بھی۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ میرے خیال میں یہ پیچیدہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شناخت کوئی ٹھوس یا ایک جگہ رکی ہوئی چیز نہیں ہوتی۔ جی، یہ وقت کے ساتھ بنتی ہے، بدلتی ہے، مختلف اثرات قبول کرتی ہے اور نئی شکلیں لیتی ہے۔ یہ کوئی ایک سادہ کہانی نہیں بلکہ بہت سی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک دلچسپ سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ ان تمام متنوع تاریخی روایات اور اصلیت کی کہانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور میں سولنکی لوگ خود اپنی شناخت کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ کون سی روایت ہے جو ان کی کمیونٹی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا گونجتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔